لیکن مجھے ایک بات بتاؤ, اگر کوئی غیر مسلم ہمارا یہ ماتم دیکھے اور ہمارے یہ مرثیے دیکھے تو کیا وہ اسلام کی طرف مائل ہوگا؟ مائل ہوگا؟ وہ بولیں گے ان کو کیا ہو گیا, یہ کیسا مذہب ہے؟ کیا حضرت حسین کی یہ تعلیمات تھیں؟ کتنے بزرگان دین ایسے ہیں ان کی زندگیاں دیکھ کے لوگ اسلام قبول کیا انہوں نے, نمازیں دیکھ کے, ان کے لائف اسٹائل دیکھ کے, مسلمانوں کا کلچر دیکھ کے. لیکن محرم میں اور ربیع الاول میں یہ جو کلچر ہم جو دکھاتے ہیں, اسے دیکھ کے اللہ کی قسم کوئی غیر مسلم مسلمان نہیں ہوگا. وہ کہے گا یہ کیسا مذہب ہے, کیا سکھا رہے ہو تم؟ اسلام بہت ہی اٹریکٹیو مذہب ہے اگر اس کو اصلی حالت میں رکھا جائے. 35,000 امریکن فوجی سعودی عرب میں مسلمان ہوئے تھے جب یہ وار چلی ہے نا. تو ہمارے ایک استاد سے میں نے ان سے پوچھا کہ ان کی بڑی معلومات تھی. میں نے کہا یہ جو 35,000 امریکی فوجی مسلمان ہوئے ہیں سعودی عرب میں, یہ کس کی تبلیغ سے؟ انہوں نے کہا کسی کی بھی نہیں. ان کو اسلام کو اب پڑھنے کا موقع ملا ہے سعودی عرب آنے کے بعد, کیونکہ سعودی عرب آئے تو انہوں نے کچھ وہاں دیکھا سسٹم, تو ان کو اسلام کو جب انہوں نے خود پڑھا تو خود ان کو اتنا اچھا لگا, کیا ہو گئے. لیکن اگر وہ یہ پڑھیں گے, یہ کالے کپڑے اور ماتم اور چھری اور چاقو اور دیگیں حلیم کی, یہ اسلام نہیں ہے میرے بھائی, یہ اسلام نہیں ہے. تو اس لیے پھر بھی میں کہتا ہوں جو کر رہا ہے ان کا مسلک ہے, ان کو کرنے دو. محبت سے اگر کسی کو سمجھا سکتے ہو تو سمجھا دو, خود اللہ کا واسطہ ان چیزوں میں نہ پڑو. ہمارے مذہب میں کوئی مہینہ منحوس نہیں ہے. اگر ہم کہتے ہیں اہل بیت پر ظلم ہوا اس مہینے میں, تو اہل بیت کی تاریخ اٹھا کے دیکھو گے تو کسی اہل بیت پر سفر میں ظلم ہوا, کسی پر ربیع الاول میں ظلم ہوا, کسی پر ربیع الثانی میں ہوا. پورے سال کسی نہ کسی پہ ظلم اور کسی سے عدل ہوتا رہے. کوئی ایک تاریخ بھی اسلامی تاریخ میں ایسی نہیں ہے جو بچی ہوئی ہو. تو کب تک مناتے رہو گے؟ کس کس کا دن منا؟ حضرت حسن کو جو زہر دیا گیا, کیا یہ ظلم نہیں تھا؟ تو وہ دن بھی پھر نحوست کا منانا چاہیے. اور انبیاء کو شہید کیا گیا ہے بہت سارے دنوں میں, پیغمبروں کو شہید کیا گیا ہے. تو یہ ساری چیزیں غیر مسلموں سے آ رہی ہیں. امام حسین کے نام پر رو بھی لیتے ہیں, امام حسین کے نام پر ماتم بھی کر لیتے ہیں, امام حسین کے نام پر لنگر بھی کھا لیتے ہیں, لیکن کوئی کام جو امام حسین نے کیا وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمیں کربلا ذاکر نے سکھائی ہے, امام حسین سے نہیں سیکھی. ہمارے معلم ذاکرین ہیں, ہمارے معلم حسین ابن علی نہیں ہیں. اور پھر ہم تعظیم محرم میں وہ کام کرتے ہیں جو امام حسین نے نہیں کیے. امام حسین علیہ السلام کے اوپر, امام حسین علیہ السلام کے ساتھ دشمنوں نے جو کام کیے وہ ہم نے سنت حسینی بنا لی. وہ ایک ایک چیز ہم نے باقاعدہ ترتیب کے ساتھ اس کو کربلا کی اور محرم کی رسمیں بنا لیا ہے. کیوں کہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ یہ کچھ ہوا. آگ لگائی گئی خیموں کو, ہم آگ جلا کے اس میں کودتے ہیں. یہ تو آگ امام حسین نے نہیں لگائی, یہ تو بیبیوں نے آگ نہیں لگائی, یہ تو آل رسول نے نہیں لگائی, دشمنوں نے آگ لگائی خیموں کو. آپ جب آگ لگاتے ہو کس کی سنت ادا کر رہے ہو؟ امام حسین کی خوش ہوتے ہو. امام حسین پہ خنجر چلے, امام حسین پہ تلواریں چلی, امام حسین پہ نیزے چلے. تو یہ تو نیزے اور تلواریں یہ امام حسین کی سنت نہیں ہے. جو امام حسین نے کیا وہ کر کے دکھاؤ. حسینی بنو, پہلا قدم اٹھاؤ, انکار کرو. اپنے زمانے کے یزید کا انکار کرو, معاہدہ نہ کرو اس کے ساتھ. بھائی صاحب نے سوال کیا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان لوگ اپنے جسم کو مارتے ہیں اور خون کرتے ہیں, کیا ہے؟ قرآن مجید میں کہا بھی نہیں لکھا ہے کہ مسلمان شوڈ پیئرس دی باڈی. قرآن مجید میں کہا نہیں لکھا ہے کہ اپنے جسم کو مارنا چاہیے. جہاں تک کہ صحیح حدیث ہے, صحیح حدیث میں اللہ کے فرماتے ہیں اگر انتقال ہوتا ہے آپ کے گھر والے کا یا کوئی نقصان ہوتا ہے, میکسیمم آپ 3 دن تک سوگ بنا سکتے ہیں. محرم الحرام میں اہل تشیع کی جانب سے ماتم, جھولے, تابوت اور اس طرح کے جو افعال کیے جاتے ہیں, کیا یہ شرعی طور پہ درست ہیں؟ کوئی شریعت سے اس کا تعلق نہیں, سب کی سب بدعات ہیں. دین کے اندر ایگزیجریشن کی گئی ہے اور اس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں. اب تو زنجیر زنی اور چھریاں مارنے تک بات آ چکی ہے. حالانکہ مفتی اعظم جو ہیں ایران کے خامنائی صاحب, ان کا فتویٰ ہے کہ یہ حرام ہے چھری مارنا اپنے آپ کو. لیکن آپ کو پتہ ہے انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش میں جو شیعہ ہیں یہ تو شیعہ ہے ہی نہیں ہے, یہ تو ذاکرین کے فالورز ہیں. کوئی علمی شغف ان کا ہے نہیں ہے.
انہوں نے رسومات کا نام جو ہے وہ اہل بیت اور مکتب اہل بیت اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں۔ مولانا اسحاق صاحب رحمہ اللہ تعالی جن کی بڑی ایکسپرٹیز تھی اس فیلڈ میں، انہوں نے باقاعدہ شیعہ کی فقہ کی کتابوں سے بتایا کہ ماتم کرنا حرام ہے۔ وہ آج کے علماء کی لکھی نہیں، پرانی ہے۔ یہ بدعات ہیں جو انہوں نے داخل کی ہیں، اور اس کی وجہ سے شیعہ کی ان ایکٹیویٹیز نے یعنی مکتب اہل بیت کو نقصان پہنچایا ہے۔ بجائے کہ ان کی تعلیمات کو سامنے لایا جاتا، ان لوگوں نے ان معاملات میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ماتم بھی بالکل حرام ہے۔ میں نے یوٹیوب پہ میرا کلپ آلموسٹ 20 لاکھ کے قریب لوگ دیکھ چکے ہیں، ماتم کے حق میں شیعہ کے 3 دلائل۔ میں نے اس کا جواب دیا ہے، اور اس میں جو ایک ٹاپ آف دا لسٹ یہ پیش کرتے ہیں، میں حصول برکت کے لیے عرض کر دیتا ہوں۔ بلکہ میں اگلے دن ایک شیعہ عالم کو دیکھ رہا تھا، تو وہ دنیا ٹی وی پہ ایک پروگرام تھا، اس پہ بیٹھ کے وہ کہہ رہے تھے کہ جی پہلا ماتم تو سیدہ عائشہ نے کیا ہے۔ ٹھیک ہے، نہیں نام میں نہیں لیتا، آپ سب کو پتا ہے، کیونکہ نام والی پالیسی اب نہیں ہے۔ تو اب اس بیچارے کا بھی قصور نہیں ہے، اس نے اپنے بابوں سے ہی سنا ہوا ہے۔ اس نے مسند احمد خود کھول کے بھی نہیں کبھی دیکھی ہوگی، سنی انہوں نے نہیں کھولی بھی، تو اس بیچارے نے کہاں سے کھولنی ہے، جن کی اپنی کتاب ہے۔ ہم نے بہت پہلے ریکارڈنگ کرا دی کہ مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں، سیدہ عائشہ کہتی ہیں، اتنا حصہ تو بخاری مسلم میں بھی موجود ہے کہ نبی علیہ السلام کی وفات میری گود میں ہوئی۔ تو سر اس سے سیدہ عائشہ کی یہ فضیلت تو ثابت ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدہ عائشہ کی گود میں وفات دی، تو یہ فضیلت بھی تو ثابت ہو رہی ہے نا، تو یہ بھی فضیلت پھر مانے نا۔ تو شیعہ جب کہتے ہیں کہ سیدہ عائشہ کی گود میں نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی، تو سیدہ عائشہ کی تو فضیلت ثابت ہو رہی ہے۔ پھر وہ بخاری میں واقعہ بھی ہے مسواک والا۔ تو مسند احمد میں آگے الفاظ ہیں کہ سیدہ عائشہ کہتی ہیں جب نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی تو میں نے آپ کا سر تکیے پر رکھا اور باقی عورتوں کے ساتھ مل کے میں نے اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ وہ کہتے ہیں نہیں دیکھیں جی، ماتم کا آغاز تو وہیں سے ہوا ہے، لیکن اس کے آگے الفاظ ہیں کہ یہ میری کم عمری اور ناسمجھی کا نتیجہ تھا۔ تو اگر یہ انہوں نے ثواب سمجھ کے کیا ہوتا تو کہتی کہ یہ میری میچیورٹی اور ثواب کے حصول کا ذریعہ تھا۔ تو سیدہ عائشہ کا رجوع ثابت ہے۔